اور اب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں تو گھر بنا لیا اور بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ میں نے کیا کر لیا، گھر بنا لیا. تو مالداروں کا کام ہے، پیسہ اللہ دے دے تو بنا لو، نہیں تو کرائے پہ انجوائے کرو، دوسروں کی حماقت کا فائدہ اٹھایا کرو. جس نے کروڑوں روپے دیواروں اینٹوں پہ لگائے نا، اس کو تھوڑا سا کرائے دے کے اس کے گھر میں رہا کرو. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو میں تو خود ابھی بھی اب تک میں کرائے پہ ہی رہ رہا ہوں، تو میں تو کہتا ہوں کس طرح بیچاروں نے پیسہ بنا کے گھر بنایا یار، اور ہم کرائے دے کے اس میں رہ رہے. لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کرائے کے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دوسرے گھر میں چلے جانا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے. کرایہ دینے کی طاقت ہونی چاہیے، دوسرے گھر میں چلے جانا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کرایہ دار مالک مکان کی ٹینشنیں بہت ہوتی ہیں. مالک مکان کی ٹینشنیں کم ہے، کرایہ داروں کی ٹینشنیں زیادہ ہیں. میں نے ارادہ کیا میں اگر اپنا گھر بناؤں گا کبھی بھی کرایہ دار کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں دوں، کیونکہ میں بیوقوف تھوڑی ہوں. بیڑا غرق کر کے چلا جاتا ہے وہ. ایماندار کرایہ دار ملتا کہاں ہے آپ کو؟ کرایہ دار تو اس کے گھر کو اس کا گھر سمجھ کے استعمال کرتا ہے، ایسی کی تیسی کرتے ہیں. اپنے گھر میں بڑی مسئلے ہوتے ہیں کہ یہ لکیر نہ کھینچ دو، اس پہ بچے کا دیوار پہ بدوس. کرایہ دار کے گھر کو تو جن بھوت بنا کے لوگ نکلتے ہیں، اور کلر کے پیسے بھی اسی سے مانگ رہے ہوتے ہیں. نل کا ٹوٹ گیا تو سیدھا کرے گا اس کو. انجوائے کرو میرے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان کو ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ہم نے گھر بنانا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت پیسہ ہے تو بناؤ بچوں کے لیے بھی. تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں نہیں بچے رول جائیں گے. بچہ 2 ہاتھ 2 پاؤں لے کے پیدا ہوا ہے، یہاں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا. اگر آپ کی زیادہ گنجائش نہیں ہے تو بچوں کی فکر مت کرو. مجھے یاد ہے 10-15 سال پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، میری محدود آمدن تھی، میں نے تو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گھر بناؤں گا. تو کسی نے کہا آپ کے اتنے بچے ہیں وہ تو رول جائیں گے. میں نے کہا دیکھو میرے باپ نے بڑی محنت کر کے میرے لیے گھر بنایا تھا، ہمارے والد صاحب نے بڑی محنت کی اور ذاتی گھر بنایا کہ بچوں کے کام آئے گا. میں نے کہا انہوں نے اس لیے بنایا تھا کہ میرے بچوں کو ٹینشن نہ ہو. اب اگر میں اپنے بچے ہوتے ہی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو میرے باپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. انہوں نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ بچے کو ٹینشن نہ ہو، اور بچہ اپنے بچوں کی ٹینشن لے رہا ہے. پھر میرے بچے اس گھر میں انجوائے کرنے کے بجائے اپنے بچوں کی ٹینشن میں گھر کا سوچیں گے 20-30 سال، تو یہ سکون میں کون آئے گا؟ تو میں نے کہا میں اپنے بچوں کے بجائے اپنے باپ کے بچے کا سوچتا ہوں. بہت گہری بات ہے، بہت گہری. میں نے کہا میں اپنے بچوں کا اس لیے نہیں سوچ رہا کہ میں اپنے بچوں کا سوچوں گا اس کا مطلب میں اپنے باپ کے بچوں کو بھول گیا ہوں. یعنی میں خود اپنے ارے میرے باپ نے تو اس لیے ٹینشن اٹھائی نا کہ میں ٹینشن فری ہوں، اور ابا کے مرتے ہی میں اپنی اولاد کی ٹینشن لینا شروع کر دوں تو ٹینشن فری کہاں سے ہوا میں؟ تو میرے ابا کا پیسہ تو برباد ہو گیا. تو میں نے کہا میں بچوں کی ٹینشن اس لیے نہیں لیتا کہ میں اگر بچوں کی ٹینشن لوں گا تو میرے ابا کے بچے کو ٹینشن ہوگی، تو ابا کا پیسہ کیا ہوگا؟ ضائع. اس لیے میں ٹینشن پیسہ دیا تو بناؤ بھائی. تو اب کھوپڑی یعنی بات سمجھ میں آئی ہے اب اچھی طریقے سے کہ توکل کا مطلب کیا ہے، اور یہ ذاتی گھر بنانے کے میں خلاف کیوں ہوں. پیسہ دیا تو بناؤ، لیکن نارمل لوگوں متوسط لوگوں کے پاس کم از کم کراچی میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا. وہ ساری زندگی عذاب میں لگا دیتے ہیں اور قحط میں رہتے ہیں. پھر جا کے 50-60 سال میں جب قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھتا ہے، بچے وہ گھر کے ٹکڑے بخیے کر کے پھر اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں. تو آخری جو قیامت والا انسان پیدا ہوگا شاید وہ ٹینشن سے بچا ہوا ہو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہوگی، سنتوں کے بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہو. آج جو میں بیان لے کے چلا تھا نا، تھوڑا سا اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں تاکہ جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں. میں بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمہ کوئی کام لگائیں نا، تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں، رسومات آ گئی ہیں. محرم کی الگ رسومات ہیں، سفر کی الگ رسمیں ہیں، ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا، اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں، دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے، دیکھ میں نے اتنی پتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں، میں نبی کا عاشق، نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے، عقیدہ توحید کا تھا، صلہ رحمی کی، رشتہ داری جوڑی تو نے، اور معاہدوں کی پابندی کی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا،
نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. راستے آپ نے بند کر دیے, لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف. تو اب آپ جتنا بھی ایموشنل ہو جائیں, اچھلیں کودیں, یہ کرتے رہے بھائی, خوب سمجھ لو, خوب سمجھ لو, اللہ کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. اللہ وہ صفات سے متاثر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی تھی, ایمانداری سے تجارت, 5 ٹائم نماز, جو اللہ کے بتایا ہوا ذکر ہے وہ ذکر, اللہ کا بتایا ہوا درود وہ پڑھیں پابندی سے, اور معاہدوں کی پابندی کریں, لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, انسانیت کے لیے خیر خواہ بنیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی آپ کی جو خطبہ ہے نا, آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی بہت ہی نرم لہجے میں ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں جاتا تھا. اس طرح جب آپ کسی بات کو جوش سے بیان کرتے تو ایسے بس. آج ہماری تقریریں دیکھ لو, ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی, غصے میں جھاگ نکل رہا ہوتا ہے, وہ بھی ویسا, وہ ایسا, وہ ایسا. لوگ مسجدوں میں بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاقی سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے, اس سے دائیں بائیں چلو گے تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے. اپنے ضمیر کو مطمئن کرو گے. پھر کیسی کیسی گالیاں ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو ربیع الاول نہیں منا رہے سارے ابلیس ہو گئے یار. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا, شیطان کہنا, یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمان کا. سب کو ابلیس کہہ دیا, جس کے گھر میں بتیاں نہیں ہیں وہ بھی ابلیس ہو گیا. پورا سعودی عرب ابلیس ہے, جو مکہ مدینہ ہے وہی ابلیس ہو گئے. کمال ہے یار. لوگ کہتے ہیں ابھی نجدیوں کی حکومت ہے, تو جب حکومت نہیں تھی تو کون سا مناتے تھے وہ؟ سعودی عرب میں تو کبھی بھی نہیں منایا جاتا. جب ترکوں کی حکومت تھی تو بھی ربیع الاول نہیں منایا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا خود ہی, ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے ہم. محرم ہمارا پاکستان کا اسلام محرم میں الگ ٹائپ کا, سفر میں الگ ٹائپ کا, اور ربیع الاول میں الگ ٹائپ. تو میں تو یہاں بیٹھا رہا ربیع الاول میں نا 12 تاریخ کو, مجھے لڑکوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں شہر میں کیا ہنگامہ آ رہی ہے. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. یار آپ کو پتہ ہی, کوئی ایسا ہی مزہ آ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں ایسا لنگر منگر بھی چل رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہے, وہ بھی چل رہا ہے, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں خشکے وہابی, خشکے وہابڑے, خشکے, کوئی عشق مشکی نہیں ہے. یہ تو بھائی قیامت میں پتہ چلے گا کس کو کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہم باعمل ہیں, ہمارے تو عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ زیادہ عشق رسول آپ کے اندر زیادہ ہو تو, لیکن آپ کے کہنے سے اللہ آپ کو عاشق نہیں مان لے گا. آپ کے اپنے طریقے سے, جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, اللہ کے ہاں ہمارا اخپل طریقہ نہیں چلے گا. اللہ نے جو بتا دیا, صحابہ کو فالو کرو, تابعین کو فالو کرو, نبی کو فالو کرو ان کے طریقے پہ. تو بھائی انہوں نے کوئی ربیع الاول نہیں منایا, نہ انہوں نے محرم کے تعزیے نکالے, نہ چپ تعزیہ, ایک نیا تعزیہ ہے مارکیٹ میں چپ تعزیہ, نہ تلواروں والا تعزیہ, نہ چپ تعزیہ, نہ ربیع الاول, نہ حلوے, نہ رجب کے کوڑے مونڈے, سب غلط ہے بھائی, سب غلط. آپ ہم کو خشکا بولو یا کچھ بھی بولو, پھر میرے پہ طنز کیا ہوتا ہے. یہ وہابڑے کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہ آتا ہوتا نا شادیوں کے علاوہ کچھ, تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی میں کہتا ہوں, کیونکہ شادیاں کرانے پہ ڈال دیا لوگوں کو. کتنی عورتوں کے گھر بس گئے بھائی, حرام کاریوں سے بچ گئی, وہ زنا سے بچ گئی, یتیم بچوں کو سہارا مل جاتا ہے. کچھ نہیں کرتے, شادیوں پہ ہی ڈال دیتے. یار یہ اس سے بہتر تھا. تو نبی کی کسی سنت پہ تو عمل ہوتا نا. 9 بیویاں نبی نے رکھی ہیں, ایک کنواری باقی بیوہ, طلاق یافتہ بیوہ, تو یتیم بچوں کو پالا ہے. وہ کام ہم سے دہلے گا ہوتا نہیں ہے, وہ دوسری کر کے دکھائے. نبی کی محبت میں کلابازیاں کھاتا رہے گا, اچھلتا کودتا رہے گا, یہ حلوے کھا لو, لڈو کھا لو. اس کو بولا تیری خاندان میں ایک بیوہ ہو گئی, تو کر لے. تپڑ ہے تو تپڑ ہی نہیں ہوتا. شادیاں تھوڑی نبی سکھا کے گئے ہیں. صرف شادیاں نہیں سکھائی نبی نے, بہت سارے کام سکھائے ہیں, لیکن ان بہت سارے کاموں میں ایک کام شادیاں بھی ہیں. تو بہت سارے کاموں کی ہم ترغیب دیتے ہیں, خالی شادیوں کی نہیں دیتے. تو میری ذات سے تو بھائی جو مرضی کرو, میں تو شریعت بیان کر رہا ہوں, میں کون سا کوئی اپنے آپ کے نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں. اچھا, تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے بتانی تھی. ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں بار بار اس ٹاپک پہ بولتا ہوں, پھر میں بیان سے ہٹوا لیتا ہوں. ابھی جو میں بول رہا ہوں ہٹواؤں گا نہیں, جانے دوں گا اس کو. صحت بنانے میں بھی آج جو بیان ہوا نا, اعتدال ہے نا, اجملوا فی الطلب ہے, تو یہ پیسے کے بارے میں حدیث, لیکن جنرلی ایک اصول ہے. آج جو پورا بیان ہوا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, لیکن وہ اسباب بھی اعتدال سے. پاگل نہیں ہو جانا ان اسباب کے پیچھے, کیونکہ اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے بولو؟ اللہ کا. آپ کی محنت سے نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے ارادے سے. اس لیے ہم تو شریعت کا حکم ہے اسباب اختیار کرتے ہیں, اور شریعت نے ہمیں کہا ہے اسباب میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے نا, یعنی
اعتدال سے تجاوز مت کرو, لمٹ کراس مت کرو. جیسے کمانا ضروری ہے, جو نہیں کماتا اور توکل کرتا ہے گنہگار ہوگا, لیکن کمانے میں صبح و شام کمانے کی فکر اور سمجھتا ہے میرے کمانے سے ہی پیسہ ملے گا, اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے, تو یہ کافر کی سوچ ہے. اعتدال سے کمانا ہے, صحت کا خیال. تو آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے ہیں, یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا ایک چیز دیکھ رہا تھا, ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں, سارے سلم اسمارٹ, کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا, گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جب میں یہاں آیا میں نے لوگوں سے کہا کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا, یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی, کھاؤ پیو بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے, ابے یہ سب دے ابے ابے کر کے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام بلڈ پریشر شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے, سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو, چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا, آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں, لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے, میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں, غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی, اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا, اپنے آپ کو قتل کرنا, علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا, یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے, عام قاتلوں سے زیادہ, کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹھا کر کے مار دینا, ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی یار, وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے, وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا, ہوٹلوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں ڈیزل میں پکے ہوئے, جب آپ کھاؤ گے اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ, وہ بھی نان کے ساتھ, جب آپ کھا کے سو گے تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا, کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے, اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے, پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے. حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت, بولو نا, نہیں تھی, پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے, اور سنا مکی کے بارے میں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے, زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے, بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا, اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل, اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ. اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو, ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے نا. اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. 2 خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں, یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں, ایک بلڈ پریشر ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن نہیں ہے تو بیڑا گرک, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ 2 تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. ابے اس سے کچھ نہیں, ابے وہی ایک بات, ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, ٹیڑھا ہو.
میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے جب میں جاتا. پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے 4تھی شادی ہو رہی, خوشیاں منا رہا ہوگا, لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرناک. اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, وہ کیا ہے کافر کے بچے. وہ ایسے سلم اسمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ, کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر, پیزے, کولڈ ڈرنک کھا کے آڑے ترچے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو, اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے, کمبا وہ دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کمبخت, پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے. ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے؟ نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے. یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے ہیں. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے, پھر بریانی پھوڑی, پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے, اور رات کے 11:30 بج رہے. میں ان کو دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے رزق ہے یار, کھاؤ. تو اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے. ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی, یہ کھا نہیں سکتے بیچارے. میں تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے. ہو بھی سکتی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی, بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے گی, تو اللہ کے کام ہے. لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں. اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے, یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے, خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے, سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو,
تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں. تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں, میرا خیال ہے. تو اس لیے وہ چند باتیں جو تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, پھینک بھی رہے کچھ لمبی لمبی, کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں, ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے. اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے. ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں, ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ. ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی, ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے. ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب بدعت. ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل, وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا. اس سے آپ نے پوچھا کھانا کیا ہے, تم یہ بتا دو خالی. اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں. اس نے اتنا سا میٹھا بتایا, میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں, مت کریے تکلف. ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں. سارا دن میں کتنی؟ 2 کھجوریں, بس اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ. اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے, نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے. اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالیں, تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے. اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا, تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی میں بھی, وہ بھی تھوڑی سی. اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا 4 انگور اس طرح کر کے, بس کرو یار. یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے, سب بدعت, ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹروں میں دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک سوچ ہے نا, دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, یہ ایک انسان کی سوچ ہے. یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے, ہر فیلڈ میں آتی ہے. تو ڈاکٹر میں بہت سارے فرقے ہیں, کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں, کچھ بریلوی ہوتے ہیں, کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر, یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا, وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ. ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, وہ نہیں لایا مارکیٹ میں, ایسی نہیں لایا ہے, کہہ رہے صبح پراٹھے کھاؤ. صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے. دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ, رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ. نہیں لایا ہے. بہرحال وہ تو اب ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں, وہ ڈاکٹر جانے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں. میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں. میری واقعی فیلڈ نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں, دینداروں کو دیکھتا ہوں, تبلیغ والوں کو دیکھتا ہوں, دینی مدارس کے طلبہ کو, مولاناؤں کو, مفتیان کرام کو, نمازیوں کو, حاجیوں کو دیکھتا ہوں. افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے, صحت, اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں. اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی آپ چڑچڑے ہوتے ہیں, آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے, بچوں سے لڑو گے, ماں سے. بیگم کی صحت, جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا, ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے, وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں, اس کی میں بات نہیں کر رہا. جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا, میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھی, کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی, کبھی بھی خوش نہیں ہوگی. موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے, ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا. اور جو خوش نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے. جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو, وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا. اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, مجھے ہنسی آتی ہے, مجھے غصہ نہیں آتا. مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے. ابے اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا, صحیح ہے نا, بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ چڑے ہوگے, ڈپریشن میں ہوگے, تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا, آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ, پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ. تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے, اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے, اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے. تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے. کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں, ہم بھی کرتے ہیں, آپ بھی کریں, کبھی کبھار ٹھیک ہے, پھوڑ دیا پیزا, پھوڑ دیا کولڈ ڈرنک, پھوڑ دی, کبھی کبھار. نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں, یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ کچھ فضول چیز آئی ہے, کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو, چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم, ٹھیک ہے, چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر, گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو,
آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ، پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ، چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں، وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا، انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا، ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی، اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا، ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو؟ رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے، بہت تھوڑا سا کھا لو، یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ. جب مرو گے نا، کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا. بیمار ہو گے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے، نہیں پیو. یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو. آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا، جاگنگ کرو، دوڑو، اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں، یہ سب پراٹھا میں 2 رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو، کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ، کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے، پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ، ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا، اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں. یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے، ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین، اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا، گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ، تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل ٹینشن میں نہ ڈالو، لیکن کچھ تو ہو نا، وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی، واکنگ تو کرو میرے بھائی. چلو تو صحیح، رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو، کچھ تو ہلو تو کم وقت ہو. میرا مقصد یہ ہے. پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی کھا رہے ہیں، پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا، میں کہتا ہوں وہ سمجھتے بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں، کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہ کھائے جا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا، بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے، رات کو نہیں کھایا جائے گا، پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا معدہ بہت مضبوط ہے. یہ معدہ مضبوط نہیں ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ بدتمیز معدہ ہے، یہ ڈھیٹ ہے، یہ مروائے گا تمہیں. وہ معدہ زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے، لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے، پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا، تو پیٹ خراب نہیں ہوگا، لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے، پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا، وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو، سب کچھ کھاؤ پیو، مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں، اورنج جوس. میں نے کہا اورنج کہتے ہیں اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں، تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے، اس پہ کیا کہہ رہا ہے؟ وٹامن سی کہہ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو، وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو. اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی بولو نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا اس میں، کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا. کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک، اس سے اڑ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا؟ تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ.
डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है? मैं कोई डब्बा बनाऊं, उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटाशियम, इतना फलाना, अब कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है? होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। जैसे एक आदमी को आदत थी चीजों को ठोकर मार के पूछता था ये क्या है, तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के, तो इस सेठ ने उस बर्तन को उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है, इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की, बोला इसमें क्या है? कह रहे है नहीं, था। अब नहीं तो होगा विटामिन सी, आयरन मायरन, किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की, गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं ऐसे सेंसर लगाए हुए होते, कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी ऊट पटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी पैक करके आपको पिला रही है। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो, फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो? आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो? अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो? भाई ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? तो इसलिए ये डब्बे वब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो? भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर, उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है, तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई? जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो, जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं। कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे। इतनी मजबूत हड्डी है। हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कम कर दो। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा, नान मान मत खाया करो। मेरे से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सारी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने, सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के। कहते मान ही गया, बाकी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग, डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी कि खा लें। वाल साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपड़ जाती है डबल रोटी, ऐसा ही होता है ना। कहते हैं इतना गुस्से में, कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया? डबल रोटी, चिपड़ जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूं, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती है। अंग्रेज के जितने खाने हैं, कोई एक भी कमबख्त ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी है लाल आटे की, कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है,
پھر رپورٹ پیش ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا, کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کم وقت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پڑک جاتا ہے ایک دم, اڑے یار کیا زبردست. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے, ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا, عادت ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں, میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے لے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے, ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی, کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہو, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, فریز جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے. اٹ از کالڈ گوشت. یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربی کیوں کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبر کہہ رہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے تھے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرا آدمی, ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا, اف, پیچھے جو گودام کی حالت تھی. اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے, یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام, ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا, اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا, پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ, ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
प्याज का ढेर लगा हुआ ना, तो जगह नहीं मिल रही, उसी पे से चल के चला। अंदर कुछ और होता है, बाहर मुल्कों में तो बड़ा ख्याल किया जाता है। सऊदी अरब में किचन में कैमरे लगे होते हैं, महकमे खुराक वाले 24 घंटे बंदे बिठाए हुए, देखते रहोगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है? बोलो, कहीं कोई कैमरा देखा आपने? हमें तो सामने जो नजर आ रहा है, मसालों में क्या डल रहा है कुछ पता नहीं है। मैंने एक दफा बयान में कह दिया था कि हमारे मसाले बैरून मुल्क पाबंदी है उन पे। किसी ने कहा लो, फिर कंपनियों के नाम लिए कि देखो ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है, ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है। भाई देखो, जब कोई बंदा बात करता है ना, उससे उसका मतलब पूछा जाए, फौरन इतराज ना किया जाए। तो मैंने उनको, मसाले मिलते हैं इन्हीं कंपनियों के, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर जो बिरयानी मसाला है और है, सऊदी अरब में उसी कंपनी का बिरयानी मसाला बोलो अलग हो। यहां पर जो बिरयानी, जो निहारी मसाला मिलेगा जिस कंपनी का, वो अलग है। यही जब जाएगा अमेरिका में तो चेंज, वो ये गन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शरीयत का हुक्म है, तो छोड़ दो अपने आप को, इन फजूल चीजों से बचाओ अपने आप को, ताकि एक अच्छी इंसान जिंदगी गुजारे। अल्लाह रसूल भी खुश होंगे इससे, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? और दीनदार लोगों पे तो ये बहुत ही बुरा लगा। अल्लाह अमल की तौफीक। बाद उलमा कहते हैं फी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ क़िताल फी सबीलिल्लाह है, इससे कुछ और मुराद लेना तहरीफ कुरान के ज़ुमरे में आता है। ये बात गलत है। ये जरूर है कि जहां कुरान में फी सबीलिल्लाह जिहाद के माना में आया है, तो वहां तो जिहाद ही के माना में है, लेकिन कुरान और सुन्नत में खुद फी सबीलिल्लाह दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है जो हज पे निकलता है वो भी फी सबीलिल्लाह, जो मस्जिद में नमाज के लिए आता है वो भी फी सबीलिल्लाह। तो कोई भी दीन के काम में निकला है वो फी सबीलिल्लाह ही कहलाएगा। गड़बड़ यहां होती है कि जिहाद में जो फजाइल हैं, बाज़ मौके पे जिहाद को फी सबीलिल्लाह कहा गया है, तो जो जिहाद के फजाइल हैं वो आप किसी और जगह पे फिट ना करें फी सबीलिल्लाह कह के उसको। तो फी सबीलिल्लाह तो सारे काम है, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह के जो स्पेसिफिक अलग से फजाइल है वो किसी और जगह फिट करना जायज नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मुफ्ती से मैंने शिया सुन्नी की बात नहीं किया, और मुझसे अगर कोई शख्स अबे हया के खिलाफ मसले ना पूछा करो। एक मसला पूछा थोड़ा हया के खिलाफ है, छप्पड़ में पूछ लो, इतने खुले डुल्ले मसले नहीं ऐसे पूछा करो भाई। और हर एक के है भी नहीं ना, बाज मसले हया के खिलाफ होते हैं, लेकिन जरूरत उनको सबको उनकी जरूरत होती है, वो फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ। लेकिन बाज मसले कुछ इनफरादी नौयत के होते हैं, हया के खिलाफ के, तो क्या जरूरत है उनको अनाउंस कर। दूसरा, मुझे नींबू रोजाना अपने खर्चे पर पीऊं या दूसरों के। बाकी कह रहे हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पीने से, क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी से हड्डियां कमजोर क्यों होंगी मेरे भाई? कुछ लोग ये करते हैं, जब ये लेमन का पानी पीते हैं ना, तो ये दांतों में लगता है, उसका एसिड ये दांतों को खराब कर देता है। मेरे दांतों को नहीं करता, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, लेकिन दांतों को खराब कर, दांत खराब होना शुरू होते हैं तो वो समझते हैं हड्डियां कमजोर हो रही है। तो उसका तरीका स्ट्रॉ से पिया करें, फिर समझ रहे हो, क्योंकि लेमन है तो एसिड ना, जब दांतों से लग के जाता है ना, तो ये इसकी तह को खराब करता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये है कि वो स्ट्रॉ से पिया करें। दूसरी बात, लेमन गर्म पानी में डाल के कुछ लोग निहार मुंह पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो कि इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन पेट की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि लेमन एसिड है। जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो मैदे की दीवारों को मुतासिर करता है, उसमें गड़बड़ करता है। ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। बिल्कुल जब खाली पेट हो तो मेरा ख्याल है इज्तिनाब करें, बाकी किबला हकीम से पूछें क्या करना है आप लोग, लेकिन कोई इससे नुकसान नहीं होता। हाँ, एसिड जो भी आप खाएंगे थोड़ा बहुत कैल्शियम को वो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन हम कैल्शियम की दूसरी चीजें इतनी खा रहे होते हैं कि वो नुकसान की तलाफी हो जाती है उससे, समझते हो। अब एक आदमी लेमन ही पे सेट हो जाए, वो तो हड्डियां खत्म हो जाएंगी उसकी, लेकिन लेमन के साथ साथ फिर वो देसी घी खा रहा है, या रोटी, सालन, गोश्त, जो भी अंडे मंडे भी तो खा रहा होगा ना, तो उससे फिर ये होगा कि लेमन के भी फायदे होंगे और कैल्शियम भी आएगा। खाली लेमन ही पे सेट हो गया तो फिर तो गलत है। लेमन खाली पी लिया करो, बहुत फायदेमंद चीज है, इन बातों में मत पड़ो। रोजाना 1 गिलास पीने में कोई हरज नहीं हो, बहुत फायदा है इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है। नहीं खाना तो जाओ, जो मर्जी करना है करो। मुफ्ती साहब दुआ कीजिए मेरे बेटों की शादी हो जाए, इन्हें खानदान में 2-3 साल से। इतना हल्का हल्का लिखता हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है, शर्म आती है मुझे, बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, शो खराब होती है चश्मा लगा। चश्मा भी देखो बूढ़ों वाला रखा हुआ है, मजबूरी है, यहाँ तक बकदरे जरूरत लगाता हूँ। मुफ्ती साहब दुआ कीजिए मेरे बेटों की शादी हो जाए, इन्हें खानदान में 2-3 साल से कोशिश है, मगर कोशिश में जब लड़की वालों को पता चलता है कि आपसे इस्लाही ताल्लुक है तो उनकी शादी नहीं होती। दूसरी शादी के मेरे से इस्लाही ताल्लुक है इसलिए शादी नहीं हो रही, तो मेरी तो एक भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर जो लोगों को खुद मोटिवेट कर रहा है उसकी 4 कैसे हो गई? आप कह सकते हो आप मशहूर हो और आपके पास पैसा वैसा है वगैरह वगैरह, तो अब मशहूर हुआ ना। 2011-12 में मेरी तीसरी शादी हुई थी, उस वक्त तो बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं था। तो इसलिए कुछ किस्म के लोग शादी नहीं करेंगे, कुछ किस्म के शादी कर देंगे। तो
تلاش کرتے رہو رشتے, ایک نہ ایک دن ہو جائے. کمارا کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھو. کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو. تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں, اللہ اس کا انتظام کرے گا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا سرے سے, مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یار آپ کوشش, کاروبار کی بھی کوشش کرو, رشتے بھی تلاش کرتے رہو, اللہ نے چاہا ہو جائے گی. آج ہو بھی گئی, ان کے اولاد بھی ہے. تو یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. موجزہ میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک, پھر ایک دم ان کو دماغ کے جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا, جلدی رخصتی طے ہوئی تھی, پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں, پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ, یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا دنیا میں رہنا حرام ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا, کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی, کاروبار بھی نہیں ہوگا, تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال. ہمارے دین میں اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے, اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب. ان کے بیٹے زندہ ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب, کیا بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائے میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے, ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے, اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے, بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب ہے جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے, اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ, یہ رہبانیت ہے. یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, وقف کر دیا, تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی. تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں, کاروبار ہیں. اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی, حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا, اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے, تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے, بولیں گے آپ پیپر پہلے دو, کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے, وہ تو وہی کرے گی جو, ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے, نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. تو یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے, اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز, یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے, لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو. تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہاں, تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں, جنہوں نے, جو میرے ہوسٹ ہیں نا جاپان میں, جنہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جاپانیوں نے ویزے بند, جاپان نے ویزے بند کر دیے, مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے, علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے, تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے, روڈ بند کی, اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نہیں کہہ رہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں, چند لوگوں نے, بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے آج ہی کی بات ہے, آج فون آیا, کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے, کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہونی چاہیے, اس کے لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے, آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مانگنا شروع کر دو. اور روڈ ووڈ کیا کہہ رہے ہیں, سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوا ہوں جاپان, کیس کیا ہے ہم نے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے, ہم روڈ بلاک نہیں کرتے, ہم تو تبلیغ والے, ہم تو مسجدوں. تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں, چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہے ہیں بھائی, تو لوگوں کا, آپ چند آدمی ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے, تو آپ چند لوگوں, دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر
بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے, جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو, جب میرا نظریہ نہیں ہے, جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں سب سنیں, یہ آپ بات تھوپ رہے ہیں. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے, جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے, کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی, کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو, انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو, انڈور آپ جو ماتم کی ہے وہ بھی کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, جو مرضی کرتے رہو, لیکن روڈ پہ وہی ہوگا یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا, مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا, یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی, ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہے, پھر ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی, ویزا ہی بند کر دی انہوں نے, کوئی ویزا نہیں ملے گا, جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے. میں گیا تھا, اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا, اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے, دوسرے بھی سب جاتے تھے. سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا, پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے حساب کتاب, تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے, پورا پڑے, مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس, ان کا نصاب, سہ روزہ, 4 مہینے, مسجد کے گنبد, مینار, ختم بخاری, یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نہیں کیا, پھر کیوں کرتے؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں ایک کام ہوا ہے, بخاری ختم ہوئی ہے, اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, عالم بنے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے. بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی منا رہے ہو, اس دن نبی آئے نہیں ہیں. نبی 1400 سال پہلے آئے تھے, 1400 سال پہلے آئے تھے, اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں, خوشی ہو رہی ہے ان کو, جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ, ولیمہ کرو, مبارک بادیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی, آپ ولیمہ بھی کریں, آپ سیلیبریٹ بھی کریں, آپ لوگوں کو جمع بھی کریں, تمبو بھی لگائیں, دیگیں بھی پکائیں, بانٹیں بھی, کیونکہ ہو رہی ہے خوشی کا موقع. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا, اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے, بچہ پیدا ہوا ہے, اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے, تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو, 2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا, 1 جنوری کو پیدا ہوا, اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو, پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو. تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا, بکرا بھی کاٹو, کھلاؤ بھی, سیلیبریٹ بھی کرو, تقریب بھی کرو, ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے؟ اب ہر سال اسی دن کرنا, یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, پھر اگلے سال 1 محرم کو, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے, یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی, کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے, اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا, اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو, بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے, ٹائم لگایا جائے, تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں, اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے. لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا, فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے پکڑا ہوا انہوں نے. اور رائے بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے, رائے میں جگہ لی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائے کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں, اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے, اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے, صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے, اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر, یہ پیریڈ ہوں گے, یہ ٹائم ہوگا, یہ 8 سال کا نصاب ہوگا, یہ سب آسانی کے لیے. آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی. تو اس کو بخاری کے ختم بخاری, اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں, یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں. تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں ہے, بنا لے تو بھی ٹھیک ہے, نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈیفینس میں الگ اسٹائل ہے, اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے, امریکہ میں الگ اسٹائل ہے.
تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے, اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی. اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے, اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے. تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے, مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے. بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں, اسے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا, ہیروئن پینا؟ وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. دین میں ایجاد کا مطلب دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہے بدعت. دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس, تین صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا, اجتماعی, نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس, دونوں میں سے کوئی ہے. غالباً عبداللہ بن عباس تھے, میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے, اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ, تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں, غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی, تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کر کے اجتماعی حیت پہ ذکر کرنا, یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا, یہ اتفاقی اجتماع ہے, یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو, اب مجھے لگا کہ یار یہ ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں, ذکر کرنے کی, کم وقتوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے, صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں, پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, تو ان کو کچھ اللہ سکھاؤ. تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے. ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دی. ایک یہ ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا, تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی, تمام حضرات تشریف لائیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے, کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں, اجتماعی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں. پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے, 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی, فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے. میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی, تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں, سارے محلے والے آ رہے ہیں. بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, آپ آئے, آپ نے کہا چلو میں بھی نیت باندھ لوں, یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو لوگوں کو جمع کر کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اجتماعی ذکر کی محفل ہے, اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں, یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو, اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا. اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ, کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں, اس طرح حیت بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں, وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو, صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا. وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا, اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کہاں وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے, وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا. وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام, بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے, تو ایک خلیفہ نے کیا کیا, عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے. یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے؟ جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا, جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی, 3 نہیں ہو سکتی. تو بدعت یہ بھی نہیں ہے, تو بھائی پھر بدعت ہے کیا؟ واٹ از بدعت؟
میرے اقامت کے دیر سے کھڑے چنوتی میں گھڑ درمی اور راستہ نہ دین اور بہت رچ دل میں نہیں تو بس یہ اقامت کے وقت دیر سے کھڑے ہونا بعض لوگ کرتے ہیں، اس پہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، فقہ کی کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس پہ پوری طور پر ریسرچ نہیں ہے، نہیں ہے تو میں جب تک پوری ریسرچ نہیں کر لوں گا اس میں بات نہیں کروں گا. کار چلاتے وقت گھٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا، اگر بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے لگے اور دل میں نیت ہو کہ میری گاڑی کو نہ مار دیں. اتنا مشکل مسئلہ پوچھا ہے، ایک گلاس نیمبو اور پوچھنا. کار چلاتے وقت گھٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا، بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو جب راستہ دیتے ہو نا تو بس آپ گئے قیامت تک. ہمارے ہاں گلی میں ایسا ہوا، ایک صاحب کی غلطی سے انہوں نے کہہ دیا پہلے آپ، گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ، جب پہلے آپ اس نے کہا نا، اچھا تھی شب برات اور قبرستان جانے والوں کا رش تھا، نبی کی محبت میں کہاں جا رہے تھے؟ قبرستان، اور روڈ فل جیم. تو گزرت، اب ایک کو راستہ، اسی کے پیچھے دوسری گاڑی، اسی کے پیچھے تیسری گاڑی، اب چوتھی پانچویں گاڑی کو نہیں پتا یہ بندہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، ہر گاڑی سمجھ رہی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہو گئی، میں نے ایک گاڑی گزرنے دی. اب وہ گاڑی والوں کو کہہ رہا ہے یار تھوڑی دیر رک جاؤ، میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں، میرے پیچھے دو گاڑی ہیں، ہم گزر جائیں گے. لیکن گاڑی والے ڈھیٹ، کیونکہ جا کہاں رہے ہیں؟ شب برات منانے، قبرستان میں مردوں کی بخشش کروانے. اتنی نہیں ہو رہی کہ یار ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے دو گاڑی ہیں تم ذرا بریک لگا دو، اس کو گزرنے دو، کیونکہ نہیں گزرنے دو گے تمہارے پیچھے تو گاڑیوں کی لین ہے، ایک لائن ہے پوری، اس کو تو گھنٹہ لگ جائے گا کھڑے کھڑے. یہاں نہیں، میں یہاں بیان کر رہا تھا، آواز آئی گالیوں کی نا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، دیکھا وہ دھم گتا وہ لڑائی. پھر جب تفتیش کی تو پتا چلا بھائی ایک آدھا گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہے، گاڑی کے پیچھے گاڑی چپکی ہوئی ہے، کوئی اس کو گزرنے نہیں دے رہا. اس کی غلطی تھی کہ